الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہ قصہ جو بیان ہوا ہے یہ مفسرین کے نزدیک بنی اسرائیل کے ایک شخص بلعم بن باعورہ جو کہ ایک زاہد اور عالم شخص تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ جو درویش شخص تھا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات کو چھوڑ کر اور ہدایات کو چھوڑ کر کسی عورت کے اغوا اور دولت کی لالچ سے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنے تصورات چلانے اور ناپاک تدبیریں بتلانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر کار یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا مگر خود ہی مردود ابدی بنا۔ آیات اللہ کا جو علم اس کو دیا گیا تھا، اگر خدا چاہتا تو اس کے ذریعے سے بہت بلند مراتب پر اس کو فائز کر دیتا، اور یہ جب ہی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے علم پر چلنے اور آیات جو اللہ نے عطا فرمائیں ان کا اتباع کرنے کی توفیق ہوتی، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ وہ خود آسمانی برکات اور آیات سے منہ موڑ کر زمینی شہوات اور لذات کی طرف جھک پڑا۔ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا تھا اور شیطان اس کا پیچھا یعنی تعاقب کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ شیطان نے گمراہوں کی قطار میں داخل کر دیا۔ اس وقت اس کا حال کتے کی طرح کا ہو گیا کہ جس کی زبان باہر لٹکی ہو اور وہ برابر ہانپ رہا ہو۔ اگر فرض کرو کہ اس پر بوجھ لاد دیں یا ڈانٹ پلائیں یا کچھ نہ کہیں آزاد چھوڑ دیں، باہر صورت کتا جو ہے وہ ہانپتا اور زبان لٹکائے رہتا ہے، کیونکہ طبعی طور پر دل کی کمزوری کی وجہ سے گرم ہوا کے باہر پھینکنے اور سرد تازہ ہوا کے اندر کھینچنے پر یہ بسہولت قادر نہیں ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہشات اور سفلی خواہشات میں منہ مارنے والے کا حال کتے کی طرح کا ہو گیا کہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی آیات کا دیا جانا یا نہ دیا جانا، یا تنبیہ کیا جانا یا نہ تنبیہ کیا جانا، دونوں اس کے حق میں جو ہے وہ برابر ہو گئیں۔ لہذا اس شخص کی جو زبان تھی کتے کی طرح وہ باہر لٹک پڑی اور ترک آیات اور نحوست سے بدحواسی اور پریشانی خاطر کا نقشہ برابر ہانپتے رہنے کی مثال میں ظاہر ہوا۔ جو علماء سو ہیں جن کو اللہ نے علم دیا لیکن پھر وہ دنیاوی جو ہے وہ لذات کے پیچھے لگ گئے، ان کے لیے اس قصے میں ایک بڑی عبرت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو سیدھے راستے پر قائم کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔